بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد آفاق اور میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل کنیکٹنگ ڈاٹس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ دوستو، آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی ان کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ کیا یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کیا صرف میں ہی رہ گیا تھا یا تھی کہ مجھے یہ نقصان پہنچتا۔ جب ہم ایسا فیل کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا کامیابی ملتی ہے تو تب ہم یہ نہیں کہتے کہ اے میرے رب، دنیا میں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو نے مجھے ہی یہ کامیابی کیوں عطا کی۔ ہم اپنے آپ سے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ فلاں فائدہ صرف مجھے ہی کیوں پہنچا، کسی دوسرے کو کیوں نہیں، لیکن ناکام ہوں تو رب سے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، نعمتوں پر شکر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ہمارے رب نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے، کم یا زیادہ جو کچھ بھی دیا ہے، اسے ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسے ریئلائز کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ریئلائزیشن زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے اندر آپ کو ایک انرجی دے گی، آپ کے اندر ایک طاقت بھر دے گی کہ آپ ہر طوفان، ہر بحران اور ہر ناکامی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، اور پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیلف ریئلائزیشن کی ایک ایسی حقیقی مثال شیئر کریں گے جسے جاننے کے بعد آپ بھی اپنی سیلف ریئلائزیشن کے ذریعے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے زندگی میں بے پناہ فائدے اور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے ماضی کے مشہور زمانہ ٹینس پلیئر آرتھر آشی کا نام سنا ہے؟ آرتھر آشی ٹینس کی تاریخ کا عظیم ترین کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ وہ پہلا سیاہ فام امریکی تھا جس نے ٹینس کے سب سے بڑے مقابلوں جیسے کہ یو ایس اوپن، ومبلڈن اور آسٹریلین اوپن میں فتح حاصل کر کے یہ تمام تر اعزازات اپنے نام کیے۔ اپنے پروفیشنل کیریئر میں آرتھر آشی نے ٹینس کے 818 بڑے مقابلے جیتے اور 51 ٹائٹلز اپنے نام کیے، 3 گرینڈ سلیم کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ یو ایس اوپن، آسٹریلین اوپن کے علاوہ ٹینس کے سب سے بڑے مقابلے ومبلڈن میں بھی فتح حاصل کی۔ آرتھر آشی نے 1969 میں ساؤتھ افریقہ کا ویزا اپلائی کیا۔ وہ وہاں ساؤتھ افریقن اوپن ٹینس چیمپئن شپ کھیلنے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ویزا نہیں دیا گیا، حالانکہ اس وقت وہ امریکہ کا نمبر 1 ٹینس پلیئر تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت گوروں کی حکومت تھی اور آرتھر آشی سیاہ فام تھا، اس وجہ سے اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن آرتھر آشی نے ہمت نہیں ہاری، وہ بار بار ویزا اپلائی کرتا رہا اور ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے ساؤتھ افریقہ حکومت کی متعصبانہ پالیسی کے خلاف ایک تحریک شروع کی۔ کئی سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1973 میں اسے ساؤتھ افریقہ کا ویزا مل گیا، لیکن اس ساری جدوجہد میں وہ ٹینس کی دنیا سے دور ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آرتھر آشی اتنے سال کے گیپ کے بعد ٹینس نہیں کھیل پائے گا، لیکن اس نے پھر پریکٹس شروع کر دی اور دوبارہ میدان میں اترا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 1975 میں آرتھر آشی ٹینس کے سب سے بڑے مقابلے ومبلڈن کا فاتح بن کر ٹرافی لہرا رہا تھا۔ آرتھر آشی جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھا تو ایڈز کے موذی مرض کا شکار ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس نے آرتھر آشی کے چاہنے والوں کو غم سے نڈھال کر دیا۔ ایک مداح نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک خط تحریر کیا جس میں اس نے لکھا کہ آرتھر آشی، تم تو ایک عظیم ٹینس کھلاڑی ہو، پھر خدا نے تمہیں ہی یہ موذی مرض کیوں دی؟ وائی یو؟ ایک لمحے کے لیے آرتھر آشی کو خیال آیا کہ وائی می گاڈ، وائی می؟ اے خدا، میں ہی کیوں؟ کیا میں ہی رہ گیا تھا اس موذی مرض کا شکار بننے کے لیے؟ لیکن وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مداح کو خط میں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ دنیا بھر میں 50 ملین بچے ٹینس کھیلتے ہیں، لیکن صرف 5 لاکھ ہی پروفیشنل ٹینس سیکھ پاتے ہیں، اور صرف 5000 گرینڈ سلیم مقابلوں میں حصہ لے پاتے ہیں، صرف 50 ہی ومبلڈن ٹینس جیسے عظیم مقابلے میں شریک ہو پاتے ہیں، اور صرف 4 سیمی فائنل اور 2 کھلاڑی فائنل تک پہنچتے ہیں، اور صرف 1 کھلاڑی ہی فاتح ٹھہرتا ہے۔ میں جب ومبلڈن میں فتح مند ہونے کے بعد فخر سے ٹرافی لہرا رہا تھا تو میں نے خدا سے تب تو یہ نہیں پوچھا کہ اے خدا، تو نے صرف مجھے ہی یہ کامیابی کیوں عطا کی؟ تو آج جب میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں تو میں خدا سے یہ کیوں پوچھوں کہ وائی می گاڈ؟ اے خدا، میں ہی کیوں؟ ٹینس کی بازی میں ہمیشہ فتح حاصل کرنے والا آرتھر آشی زندگی کی بازی ہار گیا۔
لیکن دنیا کو ایک سبق دے گیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو۔ تم جو بھی ہو بہت سو سے بہتر ہو، اپنے اندر یہ احساس بیدار کرو۔ آج امریکہ میں آرتھر آشی کے نام سے کئی تعلیمی ادارے ہیں۔ اگر آرتھر آشی شروع ہی سے یہ سوچ لیتا کہ میں تو سیاہ فام ہوں، میرے بال گھنگریالے ہیں، اے میرے رب تو نے مجھے ہی کالا کیوں بنایا، تو نے مجھے گوروں کی فیملی میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ لیکن نہیں، آرتھر آشی نے سیلف ریئلائزیشن کی۔ اس نے غور کیا کہ میرے رب نے مجھے ایسی کون سی صلاحیتیں دی ہیں جن کی بدولت میں زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اس نے دراصل سیلف ریئلائزیشن کا راز پا لیا تھا۔ دوستو، آپ بھی ذرا غور کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو کون کون سی نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر آپ سیلف ریئلائزیشن میں کامیاب ہو گئے تو پھر ناکامی کبھی آپ کا حوصلہ پست نہیں کر پائے گی اور کامیابی کبھی آپ کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کنیکٹنگ ڈاٹس کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے۔